اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين آمين يا رب العالمين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اجعل ھذا لوجہک الکریم لا ریا فیہ ولا سمع یا رب العالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاحزاب، پچھلی نشست میں ہم لوگ آیت نمبر 40 تک آئے تھے۔ آیت نمبر 40 بڑی اہم آیت اس طرح سے ہے کہ اس میں جو باتیں اللہ تعالیٰ نے جو فرمائی ہیں وہ قابل توجہ ہے۔ میں دہراتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ محمد نہیں ہیں، پہلی بات۔ ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ وخاتم النبیین، اور نبیوں کو تسلسل کو ختم کرنے والے ہیں۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، اللہ تعالیٰ تو تمام باتوں کا علم رکھنے والے ہیں۔ تین باتیں آئیں اس آیت میں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی مرد کے والد نہیں۔ دوسری بات، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور تیسری بات، آپ پر نبوت ختم ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت آپ پر نبوت کو ختم کر رہے ہیں۔ یہ ہے وہ اہم باتیں جو اس آیت سے ہمیں ملتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو صحیح بات کی سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آگے آیت نمبر 41، 42 اور 43 اور 44 بھی، یہ تمام ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نازل فرما رہے ہیں، اور آواز دے کے ندا دے کے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کرو، بہت ہی زیادہ ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد رکھو، بہت ہی زیادہ اللہ کو یاد رکھنا۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، یہ آیت 42 آ گئی۔ اور تسبیح کرو اللہ کی صبح اور شام، اللہ کی تسبیح کرو۔ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، وہ اللہ تم پر صلات بھیجتے ہیں، تم لوگوں پر، اور فرشتے اس کے، تاکہ تمہیں نکالیں تم سب کو اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ تو ایمان والوں پر بہت ہی زیادہ رحم اور شفقت اور محبت کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 43 سے یہ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، جب تم اے ایمان والو، جب تم اس دن ملو گے تو تمہارا اقبال، تمہیں خوش آمدید کہا جائے گا سلامتی کے ساتھ، جس دن تم اللہ سے ملو گے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے اجر، بہت ہی بزرگی والا اجر۔ یہ آیت نمبر 44 ہے۔ جو بات کہی گئی ان 4 آیات میں، ان کو میں ایک بار پھر بیان کرتا ہوں اپنے الفاظ میں۔
اے ایمان والو، اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد رکھو، صبح شام اس کی بے عیبی اور پاکی بیان کرتے رہو۔ وہ تم پر رحمت نازل فرماتے ہیں اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے ہیں تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں۔ ایمان والوں پر تو اللہ بے حد مہربان ہے۔ جس دن وہ اللہ سے ملیں گے تو ان کا استقبال مکمل سلامتی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ نے ان کے لیے بڑی عزت و تکریم والا بدلہ تیار کر رکھا ہے۔ یہ وہ 4 آیات تھیں جس کو میں نے سلیس اردو میں اپنے الفاظ میں بیان کر دیا۔ ان آیات میں اللہ کے ذکر کرنے کی بات آئی ہے۔ میں نے ذکر بھی ترجمہ کیا اور یاد کرنا بھی ترجمہ کیا۔ کچھ لوگوں نے اس ذکر سے مراد ذکر کی محفلیں سجانا بنا دیا ہے۔ اس امت میں ہرگز ایسا نہیں ہے۔ مقصد یہاں کہنا یہ ہے کہ اللہ کو ہم بھولیں نہیں کسی بھی لمحے۔ ہر لمحے مجھے اللہ یاد رہے اور اس کی تسبیح کی جائے صبح اور شام۔ اس سے مراد تسبیح لے کر کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنا ٹھیک ہے، اپنی جگہ تو یہ بات ہو سکتی ہے، لیکن در حقیقت یہاں پر ہے کہ اللہ کی ہدایات کے ساتھ کو اس کے لیے بھاگ دوڑ صبح اور شام کرتے رہو۔ یہاں پر اشارہ نماز کی طرف بھی ہے کہ صبح اور شام کی نماز۔ پھر آیا هو الذی یصلی علیکم، یہ لفظ یصلی غور کریں، وہ اللہ تم پر صلاۃ بھیجتے ہیں، جس کا ترجمہ میں نے آپ کو کیا کہ رحمت نازل فرماتے ہیں، اور فرشتے بھی صلاۃ بھیجتے ہیں، یعنی دعا کرتے ہیں تمہارے لیے تاکہ تم سب کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں۔ اندھیرے ہیں دنیا کی زندگی میں، قدم قدم پر اندھیرے آتے ہیں۔ یا اللہ ہی رب العزت ہیں کہ انسان کو اللہ، اپنے ایمان والوں کو اللہ رب العزت ہدایت کا راستہ نصیب فرماتے ہیں۔ میں عرض کر چکا ہوں صراط مستقیم آبسٹیکل سے، رکاوٹوں سے بھری ہوئی راہ ہے، اس لیے کہ شیطان اس راستے پر بیٹھا ہوا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، داہنے بائیں آگے پیچھے بھگانے کے لیے۔ اللہ رب العزت وہ لوگ جو اللہ کو کثرت سے یاد رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرماتے ہیں اور اندھیروں میں جانے کے بجائے روشنی کی طرف لاتے ہیں۔ اور اللہ تو بہت ہی زیادہ رحیم ہے ایمان والوں کے لیے، اور آخرت میں ان کا استقبال ہوگا سلامتی کے ساتھ، اور آخرت میں اللہ نے ان کے لیے اجر کریم تیار کر رکھا ہے۔ چند احادیث کا لب و لباب میں آپ کو سناتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے، کہ آپ نے فرمایا ایک موقع پر کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہر وقت مشغول رہو، یہاں تک کہ لوگ تمہیں مجنون کہنے لگیں۔ ایک روایت میں ہے کہ تمہاری زبان تر رہے اللہ کی یاد سے۔ وہ مجلسیں جس میں اللہ کا اور اللہ کے نبی کا ذکر نہ کیا جائے، وہ باعث حسرت ہوں گی قیامت کے دن۔ ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، جو مجھے کسی جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اسے جماعت میں یاد کرتا ہوں جو اس کی جماعت سے بہت بہتر ہے۔ یہ ہے اللہ کو یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ جب یاد رہتے ہیں تو پھر شیطان کے وسوسوں سے انسان بچا رہتا ہے۔ جب اللہ کی طرف سے توجہ ہٹ جاتی ہے، شیطان پھر وسوسے کرتا ہے ہمارے دلوں میں۔ آگے صورت آئے گی، ہم لوگ پڑھیں گے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ فرشتے جو فرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور دوسرے جو بھی فرشتے ہیں وہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں اور مومن بندوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں،
دعائیں کرتے ہیں، اے ہمارے رب، آپ نے ہر چیز کو رحمت و علم سے گھیر رکھا ہے، اے اللہ آپ انہیں بخش دیں جو توبہ کرتے ہیں اور آپ کی راہ پر چلتے ہیں، انہیں جہنم کے عذاب سے نجات دیں، انہیں ان جنتوں میں لے جائیں جن کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور انہیں بھی ان کے ساتھ پہنچا دیں جو ان کے باپ داداؤں بیویوں اور اولادوں میں سے نیک ہوں، انہیں برائیوں سے بچا لیں۔ یہ ہم لوگ پڑھیں گے، آگے آئے گی صورت، اس میں ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آخرت میں استقبال ایمان والوں کا اللہ رب العزت سلامتی کے ساتھ کریں گے۔ ایک بار غزوے میں قیدی عورتوں میں سے کسی نے، ایک اس کا بچہ دور تھا، وہ لوگوں کو دیکھ کر کے بھاگ کے بچے کو اپنے گود میں لے لیا، تو اس پر آپ نے فرمایا کہ بتاؤ اگر اس کے اختیار میں ہو تو کیا یہ اپنی خوشی سے اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ صحابہ نے عرض کیا ہرگز نہیں۔ آپ نے فرمایا قسم ہے اللہ کی، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ اس دن ایمان والوں کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان والوں میں رکھیں یا رب العالمین۔ آگے 4 آیات آ رہی ہیں، 45، 46، 47 اور 48، اور یہ سب کا تعلق، ان آیات کا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، آیت نمبر 45۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر، خوشخبری سنانے والا اور آگے آنے والی مصیبتوں سے خبردار کرنے والا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ۔ آیت نمبر 46 تھی یہ۔ آیت نمبر 47، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اور آپ ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیں کہ بے شک ان کے لیے اللہ کے پاس، اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے۔ یہ آیت نمبر 47۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَادَّعِ أَعْذَاهُمْ، اور مت بات مانے کافروں کی، ان لوگوں کی جو جن کا تعلق دین سے نہیں ہے، دین اسلام سے نہیں ہے، اور ان کی بھی جو منافق ہیں، دین اسلام میں اپنے آپ کو شمار کرواتے ہیں لیکن منافقت کی جڑیں ان کے اندر موجود ہیں۔ وَدَعَ أَذَاهُمْ، اور ان کی تکلیف کو سے بے توجہ برتیں، پرواہ نہ کریں جو وہ تکلیف ان کی طرف سے آپ کو ملے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر توکل کریں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی ہے تمام معاملات کو درست کرنے والے۔ یہ آیت نمبر 48۔ ان 4 آیات کو میں اپنی طرف سے اپنے الفاظ میں دہرا رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان۔ اے نبی، اللہ نے آواز دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے، خوشخبری اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حکم ہی سے اللہ کی طرف بلانے والے ہیں اور روشن چراغ ہیں۔ ایمان والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیتے ہیں کہ بے شک ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے۔ کافروں و منافقوں کی باتوں میں آپ ہرگز نہ آئیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ایذا رسانی سے درگزر فرمائیں اور اللہ پر کامل بھروسہ رکھیں۔ تمام حالات و معاملات کی درستگی کے لیے اللہ کافی ہے۔ یہ وہ 4 آیات تھیں جو بھی ہم نے پڑھی۔ یہ چاروں آیات مخاطب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔
لیکن یہ چاروں آیات ہمارے لیے رہنمائی، ہر ایمان والوں کے لیے رہنمائی ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا اور کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں جتنی بھی ہدایات نازل فرمائی ہیں، خواہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہوں یا عام انسان کے لیے ہوں یا ایمان والوں کے لیے ہوں، یہ سب ایمان والوں کے لیے سر آنکھوں پر ہیں۔ ایمان والا، ہر ایمان والا گواہی دے گا آخرت میں۔ ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو اچھی باتیں بتائے اور آئندہ آنے والے خطرات سے خبردار کرے، یعنی آخرت میں جو کچھ پیش آئے گا اللہ کی طرف بلائے۔ اللہ نے اس کی اجازت دی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وہ تو ایک روشن چراغ ہے۔ ہر ایمان والا اگر یہ عمل کرتا ہے خلوص نیتی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، تو اس کی زندگی بھی دوسروں کے لیے روشن چراغ کی طرح ہے۔ چراغ کا مقصد ہوتا ہے روشنی مہیا کرنا، اور یہ روشنی کہاں مہیا کی جا رہی ہے؟ صراط مستقیم پر۔ اور پھر بشارت دیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ ایسے ایمان والے، ان کے پر اللہ کا فضل ہے اور بہت بڑا فضل ہے۔ اور پھر ہدایت دی جا رہی ہے کہ کافروں کی اور منافقوں کی باتوں میں نہ آئیں، ان سے جو تکلیف پہنچے اس سے بے توجہی برتیں، اللہ پر توکل رکھیں۔ اللہ بحیثیت وکیل کافی ہے، تمام باتوں کو درست کرنے والے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو جنہیں یمن کا حاکم بنا کر بھیج رہے تھے، تو آپ نے ان سے فرمایا کہ جاؤ خوشخبریاں سنانا، نفرت نہ دلانا، آسانی کرنا، سختی نہ کرنا۔ لیکن آج معاملہ کچھ اور ہے۔ ہاں، لوگ دین سے خوف دلاتے ہیں، دینی احکام پر، اور یہ کئی بار میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں وہ پتہ نہیں اپنی نادانی میں ایسی باتیں کرتے ہیں۔ واللہ عالم، دین کا شوق دلانا چاہیے تاکہ لوگ اس کی طرف خوشی خوشی آئیں اور اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کریں۔ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے کا نام ہی صراط مستقیم ہے۔ سورۃ الفاتحہ ہر نماز میں ہم لوگ پڑھتے ہیں، اور اس میں جو کچھ کہتے ہیں وہ یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام شکر و تعریف اللہ کی ہے جو رب ہے تمام جہانوں کے۔ الرحمن الرحیم، وہ رب رحمان اور رحیم ہیں، وہ رب بے انتہا بے بہا رحم فرمانے والے ہیں۔ مالک یوم الدین، وہ مالک ہیں آخرت کے دن کے، ڈے آف ججمنٹ کے۔ ڈے آف ججمنٹ کو اللہ تعالیٰ ہی اکیلے فیصلہ کریں گے۔ وہاں کسی نبی کو، کسی رسول کو، کسی ولی کو فیصلہ کرنے نہیں بیٹھا، کسی فرشتے کو، بلکہ اللہ تعالیٰ خود فیصلہ کریں گے۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ کی ہی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں اور آپ ہی سے دعا کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، ہاں، آپ ہی سے مدد چاہنے کی دعا کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے رب میری رہنمائی فرمائے سیدھے راستے پر۔ یہ کہنے والا سیدھے راستے پر ہے، جو اللہ کو اللہ اکیلا رب مان رہا ہے، اللہ سے ہی دعا کرنے والا ہے، وہ تو سیدھے راستے پر ہے۔ تو سیدھے راستے پر میری رہنمائی فرمائے۔ ابھی ہم لوگوں نے آیات پڑھی، اس سیدھے راستے پر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی رہنمائی فرماتے ہیں، انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، وہ سیدھا راستہ جس پر آپ نے چلنے والوں پر انعام کیا ہے۔ ہاں، کون تھے وہ لوگ؟ وہی لوگ تھے جو اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے، اللہ سے ہی دعا اور مدد چاہنے والے، کسی اور سے نہیں۔
اللہ ہی سے، بار بار میں یہ لفظ اللہ ہی سے، اللہ ہی کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ لوگ نہیں یا اللہ جن پر آپ غضبناک ہوئے ہیں، صراط مستقیم پر ہونے کے باوجود اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، وہ نہیں۔ ایسے لوگ یہ اللہ کا غضب مول لینے والے لوگ، نہ وہ لوگ الضالین جو بھٹک گئے صراط مستقیم سے کہیں اور نکل گئے، وہ بھی نہیں۔ یہ ہم لوگ ہر ایمان والا جو سورۃ الفاتحہ پڑھ رہا ہے سمجھتے ہوئے، وہ تو صراط مستقیم پر ہے۔ آیت نمبر 49، یہ بالکل الگ موضوع ہے اس آیت کا۔ اللہ رب العزت نے اسے قرآن میں اسی مقام پر رکھا ہے، اس کی حکمت اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ بہت ساری باتیں حکمت کے حوالے سے مفسرین نے کی ہیں، لیکن وہ ان سب کی اپنی اپنی رائے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، اے ایمان والو، پھر ایمان والوں کو آواز دے کے کہا جا رہا ہے، ان کے لیے ندا ہے، جب تم لوگ نکاح کرو کسی مومن عورت سے، عورتوں میں سے کسی سے، ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، اور پھر تم نے انہیں طلاق دے دیا، ان عورتوں کو، قبل اس کے کہ تمہیں ہاتھ لگاؤ، یعنی زن و شو کے تعلقات قائم ہونے سے پہلے، فما لکم علیہن من عدت، تو نہیں ہے تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت، تعتدونہا جو تم گنتے ہو یا جو گنا جاتا ہے، عدت کا شمار کیا جاتا ہے، ومتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا، تو انہیں زندگی گزارنے کا سامان دو اور آزاد کر دو، آزاد کرنا خوبصورتی کے ساتھ۔ یہ آیت نمبر 49۔ اس آیت کو پھر میں اپنے لفظوں میں کہتا ہوں، اے ایمان والو، تم اگر ایمان والی عورتوں سے نکاح کرو، پھر انہیں ہاتھ لگانے سے قبل طلاق دے دو، تو تمہارے لیے ان پر کوئی عدت نہیں کہ وہ شمار کریں، انہیں کچھ ساز و سامان دے کر بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ نکاح میں آئی ہوئی عورتوں کو جب طلاق ملتا ہے تو 3 حیض وہ عدت کا دورانیہ ہے، یا اگر وہ حاملہ ہیں تو حمل کا وضع ہونا یہ عدت کا دورانیہ ہے طلاق شدہ عورتوں کے لیے۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ یہاں ان کے لیے کوئی عدت نہیں ہے، اور انہیں ساز و سامان جو دے سکتے ہو دے کے بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ یہ ان عورتوں کی بات ہے جن سے تعلقات قائم نہیں ہوئے نکاح کے فوراً بعد ہی، یا نکاح ہوا ہے اور اس کے بعد طلاق ہو گئی ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے نکاح ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی ہے، اس دوران میں اگر مرد طلاق دیتا ہے تو اس کے لیے یہ حکم ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات جو توجہ طلب ہے، جس کی طرف مفسرین نے اور ائمہ نے بھی وضاحت کی ہے، کہ اگر نکاح کے بعد خاوند فوت ہو جائے تو یہ حکم اس کے لیے نہیں، اس عورت کے لیے نہیں، اسے 4 ماہ 10 دن کی عدت گزارنی پڑے گی، اور اس پر تمام اہل علم کا اتفاق ہے اگر وہ فوت ہو جائے تو۔ لیکن اگر وہ طلاق دے تو حکم واضح ہے آیت نمبر 49 میں۔ آیت نمبر 50، 51، 52، یہ آیات پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہیں، اور اس سے ہمارے لیے بھی ہدایات ہمیں بھی ملتی ہیں، ہر ایمان والے کو ملتی ہیں۔ بہرحال یہاں جو آیات ہیں اللہ رب العزت انہیں اپنے نبی کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں۔ آیت نمبر 50 ذرا طویل ہے، میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھوں گا انشاءاللہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بے شک آپ کے لیے ازواج کو حلال کیا ہے جن کا مہر آپ ادا کر چکے ہیں یا کر دیں، اور وہ باندیاں جنہیں اللہ نے آپ کو مال غنیمت کے طور پر عطا فرمائی ہیں. وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک التی ہاجرن معک وامرأة مؤمنة آپ کے چچا کی بیٹیاں اور آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں اور وہ جنہوں نے ہجرت کی ہے آپ کے ساتھ. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. اور وہ ایمان والیاں جو اگر اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کر دیں، یعنی آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ازواج میں آنے کے لیے منہ کھول کر کہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نکاح کا ارادہ کریں، یہ حکم ایمان والوں کے لیے نہیں، آپ کے لیے خاص ہے. قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم. اور ہم نے ایمان والوں کے لیے ان کی بیویوں اور باندیوں کے متعلق جو فرض کیا ہے وہ ہم خوب جانتے ہیں. لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ، یہ اس لیے ہے کہ آپ کے لیے کوئی تنگی نہ رہ جائے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو مغفرت فرمانے والے اور رحم فرمانے والے ہیں. یہ آیت نمبر 50 ہے. اس آیت کو میں نے توڑ توڑ کر پڑھا ہے تاکہ الفاظ کے ساتھ معنی واضح ہو جائے، اسی لیے میں ایسا کرتا ہوں. عربی الفاظ کے ساتھ معنی واضح ہو جائے تاکہ یہ جب ہم ان آیات کو سنیں تو ہمارے ذہنوں میں اس کے معنی آ جائیں، اس لیے میں ایسا کرتا ہوں. بہرحال اب اس کو میں ایک ساتھ بیان کرتا ہوں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بے شک آپ کے لیے ازواج کو حلال کیا ہے جن کا مہر آپ ادا کر دیں، وہ باندیاں جنہیں اللہ نے آپ کو مال غنیمت کے طور پر عطا فرمائیں، اور آپ کے چچا، پھوپھیاں، ماموں، خالاؤں کی بیٹیاں، ان میں سے جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، اور وہ ایمان والی جو اگر اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبہ کرے اور صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے نکاح کا ارادہ کریں. یہ حکم ایمان والوں کے لیے نہیں، آپ کے لیے خاص ہے. ہم نے ایمان والوں کے لیے ان کی بیویوں اور باندیوں کے متعلق جو فرض کیا ہے وہ ہم خوب جانتے ہیں، یعنی 4 بیویوں سے زیادہ نہیں ایک وقت میں، ہے نا. باندیوں کی کوئی تعداد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ ہم خوب جانتے ہیں. آپ کے لیے یہ احکام اس لیے ہیں کہ رسالت اور تبلیغ میں آپ کے لیے کوئی تنگی نہ رہے. اللہ بڑے بخشنے والے اور بے حد رحم فرمانے والے ہیں. یہ اس زمانے میں
شاید آج بھی ہو، عیسائی، نصرانی 7 پشتوں تک جس عورت سے مرد کا نسب نہ ملتا ہو اس سے شادی نہیں کرتے، ان سے ان کا نکاح کرنا جائز نہیں جانتے وہ۔ دوسری طرف یہودی بہن اور بھائی کی لڑکی سے بھی نکاح کر لیتے ہیں۔ اسلام نے بہن کے اور بھائی کے بچیوں سے نکاح کو روک دیا ہے۔ اسی طرح چچا اور پھوپھی کی لڑکیاں، ان سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ ہم لوگ یہ باتیں پیچھے پڑ چکے ہیں، سورہ نور میں بھی آئی ہیں۔ یہاں جو باتیں ہمارے ہدایت کے لیے ہیں، ہمارے لیے، کہ یہ رشتے جو اللہ نے یہاں بتائے ہیں ہمارے لیے بھی جائز ہیں۔ ہاں، یہ جن رشتوں کا ذکر اللہ نے کیا ہے، چچا کی بیٹیاں، پھوپھیوں کی بیٹیاں، ماموں اور خلاؤں کی بیٹیاں، یہ رشتے ہمارے لیے بھی جائز ہیں، اور ہمارے یہاں ان میں شادیاں ہوتی ہیں، ہمیں یہیں سے رہنمائی ملتی ہے سیال۔ اور جو اللہ نے حد قائم کر دیا ہے اس حد سے آگے نہیں، یعنی بیک وقت 4 بیویوں سے زیادہ نہیں رکھ سکتا انسان، ایمان والے کے لیے جائز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحیثیت باندھی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جویریہ رضی اللہ تعالیٰ لائی گئیں، آپ نے انہیں آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا۔ کسی عورت کا اپنے آپ کو ہبہ کرنا، اس کی بھی مثال ملتی ہے۔ ایک موقع پر ایک عورت نے اپنے آپ کو اسی طرح پیش کیا، آپ نے اس کی طرف دیکھا اور خاموش ہو گئے۔ وہ دیر تک کھڑی رہیں کہ ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ، اگر آپ ان سے نکاح کا ارادہ نہیں رکھتے تو میرے نکاح میں دے دیں۔ پھر آپ نے اس سے فرمایا، تمہارے پاس کچھ ہے؟ ان کے پاس مہر میں دینے کے لیے کچھ بھی تو نہیں تھا۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر کی وہ مقرر کیا، یہ کہ تمہیں جو قرآن کی صورتیں آتی ہیں وہ انہیں سکھانا، یہی مہر ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم ایمان والوں کے لیے ضروری ہے کہ لڑکی کا ولی ہو، مہر ادا کیا جائے، ہے نا، 2 گواہ ہوں، ان کی موجودگی میں نکاح ہو، اور لڑکی کی رضامندی تو خیر وہ سب سے پہلے۔ اگلی آیت، آیت نمبر 51، ترجی من تشاء منہن وتوی الیک من تشاء۔ ترجمہ، ان میں سے جسے آپ چاہیں موقوف کر دیں اور جسے آپ چاہیں اپنے پاس رکھ لیں۔ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ، اور اگر آپ ان میں سے کسی کو اپنے پاس بلا لیں جنہیں آپ نے موقوف رکھا ہے، روکے رکھا ہے، تو آپ پر کوئی گناہ نہیں۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ، یہ کم سے کم ہے، قریب ہے، اس کے توقع ہے کہ ان عورتوں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں۔ وَلَا يَحْزَنَّ، اور نہ وہ غمگین ہوں۔ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ، اور جو کچھ بھی آپ انہیں دیں اس پر ان سب راضی ہوں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو علم رکھنے والے ہیں اور بردباری سے پیش آتے ہیں، پکڑ فوراً نہیں کرتے، موقع دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں کہ توبہ، غلطی ہوئی تو توبہ اور استغفار کر دو۔ چونکہ یہ آیت 50 کے فوراً بعد ہے، اس لیے میں نے یہاں پر یہ بات کہی
کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت ہے، لیکن آیت کو پڑھتے ہوئے ایسا نہیں لگتا. یہ ہدایت تمام ایمان والوں کے لیے ہے، اور آپ نے بھی اس پر عمل کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سیرت کی کتابوں میں واقعات ملتے ہیں جہاں پتہ لگتا ہے کہ آپ نے اس آیت پر عمل کیا ہے. اس آیت کو میں پھر اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں کہ کوئی حرج نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج میں سے جس کی چاہیں باری مؤخر کریں، جسے چاہیں اپنی پاس جگہ دیں، اور جس سے دور رہے ہیں اسے اپنے پاس پھر بلا لیں. یہ زیادہ قریب ہے کہ اس طرح ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، وہ غمگین نہ ہوں، اور جو آپ انہیں دیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب اس پر راضی رہیں. اللہ تو تم سب کے دلوں میں جو کچھ ہے اسے خوب جانتے ہیں. اللہ سب کچھ جاننے والے اور تحمل سے کام لینے والے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے عدل کے ساتھ تمام ازواج کے ساتھ باریاں مقرر کی ہوئی تھیں. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس آیت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اجازت لیا کرتے تھے. مجھ سے جب یہ دریافت فرماتے تو میں کہتی اگر میرے بس میں ہوتا ہے تو میں کسی اور کے پاس آپ کو ہرگز نہ جانے دیتی. اس عدل کے باوجود آپ اللہ سے دعا کرتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے اللہ، اے رب العالمین، جہاں تک میرے بس میں تھا میں نے انصاف کر دیا، اب جو میرے بس میں نہیں اس پر آپ میری ملامت نہ کریں. یعنی دل کے سے کسی سے زیادہ محبت، کسی سے کم محبت یہ عین ممکن ہے، لیکن جہاں تک مادی تعلقات ہیں، مادی معاملات ہیں، اس میں انصاف کرنا یہ ضروری ہے ازواج کے درمیان. آیت نمبر 52. لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج، اور آپ کے لیے حلال نہیں عورتیں ان کے بعد، اور نہ یہ کہ آپ اپنے ازواج میں سے کسی کو تبدیل کریں، یعنی کسی کو طلاق دے دیں یا اس کی جگہ پر کوئی دوسری لے آئیں. وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، گو کہ آپ کو اس کی خوبصورتی بہت اچھی لگے. إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ، سوائے ان کے جو آپ کے داہنے ہاتھ کی ملکیت ہوں. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اور اللہ تعالیٰ تو ہر شے کے نگران ہے، نگہبان ہے خود. یہ آیت نمبر 52 ہے. یہ آیت صریحاً اللہ کے نبی کو مخاطب ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے میں نے بیچ کی آیت کو ابھی جو پڑھا اس سے قبل اس کو میں نے کہا اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی میں نے منسوب کیا. جو بات کہی گئی وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کے بعد دوسری عورتیں حلال نہیں، اور نہ یہ کہ آپ اپنے ازواج کو طلاق دے کر دوسری عورت سے بدل لیں، چاہے ان کی خوبصورتی آپ کو کتنی ہی متاثر کرے، سوائے آپ کی اپنی باندیوں کے اللہ ہر شے کی نگرانی کرنے والے ہیں. یہ آیت نمبر 52 تھی اور یہاں میں رک رہا ہوں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین، آمین یا رب. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.